کشمیریوں کی اس جد و جہد کو سلام کرنے کے لیے ایک چھوٹا سا ہدیہ تبریک دینے کے لیے جمع ہوئے ہیں، جو 7 اشروں سے بھی زیادہ مدت سے کشمیر میں جاری ہے۔ یہ جو تصویریں آپ کے پیچھے نظر آ رہی ہیں، ان میں آپ اس جبر، استبداد اور تشدد کی ایک جھلک دیکھ سکتے ہیں جو کشمیری عوام کے اوپر ہندوستان کی فوج نے روا رکھی ہے۔ آج کشمیر میں ہر 10 کشمیریوں کے اوپر ایک بھارتی فوجی مسلط ہے۔ کشمیر دنیا کا سب سے زیادہ ملٹرائزڈ علاقہ ہے، اور جو یہ جدوجہد ہے اس کے اندر جس طرح کی قربانیاں کشمیر کے عوام نے دی ہیں، اس کی مثال ملنا مشکل ہے۔ آج ہم کشمیر کے عوام کو بتانا چاہتے ہیں کہ پاکستان جس طرح 7 دہائیوں کے اس سفر میں ان کے پیچھے ایک سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑا ہے، ہم مستقبل میں بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ ہم نے کشمیر کے لیے 3 جنگیں لڑی ہیں۔ ہم نے اپنے فوجی جوانوں کی شہادتیں دی ہیں۔ ہمارے قبرستان ان شہیدوں کے خون سے مہکتے ہیں جنہوں نے کشمیر کے لیے اپنی جانیں دی۔ ہماری سیاست، ہماری معیشت کشمیر کے ارد گرد گھومتی ہے۔ یہ وہ پاکستان کا جذبہ ہے، یہ وہ پاکستانیوں کا کشمیر کے لوگوں کے لیے محبت ہے، جس کا اظہار بارہا ہم نے اپنے خون سے، اپنے معیشت کے اوپر اور دامے سخنے ورمے ہم نے کیا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ جذبے سلامت رہیں گے۔ کشمیر کی جو جد و جہد ہے وہ اپنی کامیابی تک جاری رہے گی، اور دنیا کی کوئی طاقت کشمیر کے کاز کو دبا نہیں سکتی، اور یہ سفر انشاءاللہ کشمیر کی آزادی کے اوپر ہی منتنج ہوگا۔ This photographic exhibition commemorates the 7 decades old struggle of the people of Kashmir. I want to salute the courage, the dedication, the sacrifices people of Kashmir has made to the cause of freedom. This struggle is one of the longest struggle of any nation against oppression. Today, Kashmir is the most militarized territory in the whole world. On every 10 Kashmiris, we have 1 Indian army man in Kashmir. This shows the kind of atrocities people of Kashmir are meeting. This shows the kind of struggle people of Kashmir has led. I want to assure the people of Kashmir that Pakistan will stand by their struggle. We have fought 3 wars for Kashmir. We have designed our politics, our foreign policy around Kashmir, and we will continue to do that. We will stand behind this greatest struggle of mankind, because this is struggle of freedom. This is struggle against oppression. And I call upon the world to support this struggle, because this struggle reflects the golden principles humankind evolved in all these thousands of years of civilization. And people of Kashmir today represents the most noble causes of humankind. So it's the responsibility of every human to stand by people of Kashmir. And I again would like to pay homage to those who were martyred in this struggle, those who suffered in this struggle, and I would like to salute each and every Kashmiri for this great struggle. 27 اکتوبر 1947
جب بھارت نے اپنی افواج مقبوضہ جموں کشمیر کے اندر اتاری اور اس ظلم اور جبر کو آج 74 سال جو ہے وہ ہو چکے ہیں، اور اس دوران جو بھارت کی جانب سے وہاں پر انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کی گئیں، جس طریقے سے نہتے کشمیریوں کا خون بہایا گیا، بہت سارے ہزاروں کی تعداد کے اندر جو ہے وہ شہداء کے قبرستان جو ہیں وہ بھرے پڑے ہیں کشمیریوں کے ساتھ، اور جس انداز سے بھارت نے کشمیریوں کے حقوق کو دبایا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس ظلم کی بربریت کی مثال دنیا کے اندر جو ہے کہیں اور جو ہے وہ نہیں ملتی۔ اور اس کے باوجود اقوام متحدہ کی جو قراردادیں ہیں، جس میں یہ واضح لکھا ہوا ہے کہ کشمیریوں کی جو مستقبل ہے اس کا فیصلہ ان کو حق خود ارادیت کے ذریعے دیا جائے گا، اس کو بھارت جو ہے ان قراردادوں کو ہمیشہ ان سے نظر چراتا رہا ہے، ان کے اوپر عمل درآمد نہیں کرتا رہا، اور آج جو ہم نے یہ تصاویری نمائش ابھی دیکھی ہے اور آپ کے سامنے موجود ہے، یہ اس چیز کی عکاسی کر رہی ہے کہ کس طریقے سے جو ہے وہ پائلٹس گن جو ہیں وہ یوز کی گئیں، نہ بچوں کی تفریق ہے، نہ خواتین کی تفریق ہے، نہ وہاں بزرگوں کی تفریق ہے، اور جتنے وہاں پر جو فریڈم فائٹرز ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ آج کے دن ہم ان کو بھی خراج تحسین پیش کرتے ہیں، اور یقیناً آج پوری دنیا کے اندر اس حوالے سے جہاں جہاں کشمیری ہیں، جہاں جہاں پاکستانی ہیں، وہ آج کے دن کو یوم سیاہ کے طور پہ منا رہے ہیں، اور خاص طور کے اوپر یہ جو 5 اگست کا معاملہ ہے، جہاں کشمیر کی جو متنازع حیثیت کو ختم کیا گیا، اس میں جو مودی سرکار کی انتہا پسندانہ RSS کی جو ان کی آئیڈیالوجی ہے وہ غالب آئی ہے، اور وزیر اعظم عمران خان نے حقیقی معنوں کے اندر کشمیر کے دلیر وکیل اور سچے سفیر ہونے کا ثبوت دیا۔ ہر فورم کے اوپر جو ہے ان کی جو ظلم ہے، وہاں پر جو 80 لاکھ کشمیریوں کو ایک قسم کی جیل کے اندر ڈالا ہوا ہے، جس طریقے سے وہاں ہیویلی ملٹرائزڈ ہے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر دنیا کو بھی چاہیے کہ اپنی آنکھیں بھی کھولے، اپنے کان بھی کھولے، اور اس کے اوپر جو ہے وہ اپنا کردار ادا کریں، اور پاکستان جو ہے وہ کشمیریوں کی آزادی کی جدوجہد کی پرامن حمایت جو ہے وہ جاری رکھے گا، ہر فورم کے اوپر جاری رکھے گا، اور اس حوالے سے جو پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے جو آواز اٹھائی، اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی تعداد میں آپ نے دیکھا کہ لوگوں کو پتہ چلا کہ اب جو وہاں پر ظلم کی ایک نئی لہر آئی ہے جو کہ مودی سرکار کی سرپرستی کے اندر ہو رہی ہے، اس کے پیچھے جو ہے وہ RSS کی انتہا پسندانہ جو ہے وہ سوچ غالب آئی ہوئی ہے۔ لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ آج اس یوم سیاہ کے موقع کے اوپر ہم دنیا کو بھی یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ یہ آپ کی بھی ذمہ داری ہے، کیونکہ وہاں پر بڑی تعداد کے اندر جو ہے وہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں بھی ہیں۔ اقوام متحدہ کی بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنی قراردادوں کے اوپر جو ہے وہ عمل درآمد کروائیں۔ پاکستان جو ہے وہ ہمیشہ اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ کھڑا ہے اور کھڑا رہے گا۔ بہت شکریہ۔